آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا مٹی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے. ٹھیک ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم سب کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے جہاں پر ہماری تدفین ہونی ہے. یہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. تو اب اس میں ایک عشق والی بات بتاؤں کہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی قسمت دیکھیں کہ ان کی مٹی وہیں سے لی گئی جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ تینوں ایک ہی مٹی سے گویا ان کی وہ تخلیق جو ہے وہی، اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی نبی پاک کے ساتھ. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لینے کے لیے جبریل امین آئے نا دنیا میں، تو انہوں نے جب مٹی کے لیے ایک مٹھی اٹھائی تو پوری زمین کی اوپری لیئر تھی مٹی کی، وہ رول ہو کے سمجھ لے ان کے ہاتھ میں آ گئی. اچھا، اس میں پھیکی مٹی بھی تھی، میٹھی بھی تھی، لال بھی تھی، کالی بھی تھی، وائٹ بھی تھی، الگ الگ مزاج اور الگ الگ رنگ کی مٹیاں تھیں، اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. تو اب دیکھیں حضرت آدم کی اولاد میں آپ کو سخت لوگ بھی ملیں گے، نرم بھی ملیں گے، میٹھے بھی ملیں گے، کڑوے بھی ملیں گے، ہر قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن سب حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق میں یہ سارے کلرز کی مٹیاں جو ہیں یہ شامل ہوئی. افریقہ کی مٹی بھی شامل ہوئی، یوں سمجھ لیں یورپ کی بھی شامل ہوئی، پاک و ہند کی، ایشیا کی بھی ہوئی، تاکہ ہر طرح کی اولاد آدم ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا لیا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، تو سب سے پہلے روح پہنچی ناک پر. اچھا، سر کی جانب سے روح داخل ہوئی، تو ناک پر جب پہنچی تو آپ کو آئی چھینک. تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ نکلا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اس وقت جواب دینے والا تو کوئی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ باتیں ہیں جو یہ سمجھیے واقعات تو انبیاء کا ہی ہے، لیکن شاید یہ باتیں نیو ہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے، انٹرسٹنگ بھی ہیں، اور یہ معلومات کتابوں میں پڑھیں تو ملتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اور انبیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. ماشاء اللہ.